اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں، میرے سامنے پھیلاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، میں ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں اور ان کے تمام تر گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں، ان کے تمام تر گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے بندو لوٹ جاؤ، موجود تھے اور رمضان کریم کا مہینہ انہوں نے پایا، لیکن اس سال انہیں یہ سعادت نصیب نہ ہو سکی اور وہ اس دنیا سے، ہمارے درمیان سے رخصت ہو گئے۔ عزیزان محترم، رمضان کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے ہمارے لیے کہ ہر سال اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رمضان کریم کا مقدس مہینہ عطا فرماتا ہے، اور پھر رمضان کریم کے اختتام پر عید الفطر کا دن، جو کہ ہمارے لیے در حقیقت آج کا یہ دن ہمارے لیے انعام و اکرام کا دن ہے، ہمارے لیے جزا کا دن ہے کہ پورا مہینہ ہم نے اللہ رب العزت کی اطاعت میں گزاری، اپنے آپ کو کھانے پینے سے دور رکھا اور راتوں میں قیام کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کے آگے سر بسجود رہے، اور پھر جب رمضان کریم کا مقدس مہینہ اختتام پذیر ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کے طور ایک اور حدیث پاک، چونکہ عید الفطر کا راز تعلق رمضان سے، اور پھر رمضان کے بعد ہماری زندگی کیسی ہونی چاہیے، اس موضوع سے متعلق یہ باتیں ہیں کہ حدیث پاک میں آتا ہے، صحیح ابن حبان کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر خطبہ دینے کے لیے چڑھ رہے تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے بھی روایت منقول ہے، حضرت ابو ہریرہ سے بھی، اور بہت سارے صحابہ نے اس حدیث کو روایت کیا کہ حضور علیہ السلام منبر پر چڑھ رہے تھے خطبہ دینے کے لیے۔ آپ نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا اور فرمایا آمین، پھر دوسری سیڑھی پر حضور نے اپنا قدم مبارک رکھا، پھر فرمایا آمین، پھر تیسری سیڑھی پر حضور نے قدم مبارک رکھا، فرمایا آمین، 3 مرتبہ حضور نے فرمایا آمین آمین آمین۔ پھر حضور نے اپنا خطبہ ارشاد فرمایا۔ جب خطبے سے فارغ ہوئے تو حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے حضور کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم نے ایک غیر معمولی عمل دیکھا، معمول سے ہٹ کر، کہ آپ جب منبر پر چڑھ رہے تھے خطبہ دینے کے لیے تو پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھتے پھر فرمایا آمین، پھر تیسری سیڑھی پر قدم رکھ کر پھر فرمایا آمین۔ یا رسول اللہ، ہمیں سمجھائیے کہ اس کی وجہ کیا تھی، یہ جو معاملات ہوئے معمول سے ہٹ کر، جو آپ کا یہ جو عمل تھا، اس کی وجہ کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو حضور پاک علیہ السلام نے جواباً ارشاد فرمایا کہ بات یہ تھی کہ جب میں منبر پر چڑھ رہا تھا اور پہلی سیڑھی پر جب میں نے قدم رکھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام میری خدمت میں حاضر ہوئے۔ جبرائیل میرے پاس آئے اور دعا کی اور کہا، یا رسول اللہ، میں دعا کرتا ہوں، میں اللہ کے حکم سے آیا ہوں آپ کے پاس، میں دعا کرتا ہوں، آپ آمین کہیے، میں دعا کرتا ہوں، آپ آمین کہیے۔ حضرت جبرائیل نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ وہ شخص جسے رمضان کا مہینہ ملا لیکن اس نے اپنی مغفرت نہیں کروائی، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، وہ برباد ہو جائے، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے۔ تو اس پر حضور نے فرما دیا آمین۔ پھر دوسرے سیڑھی پر جب حضور نے قدم مبارک رکھا تو پھر جبرائیل علیہ السلام نے ایک اور دعا فرمائی کہ یا اللہ، جو اپنے والدین کو بزرگی میں پالے، والدین بزرگی کی حالت میں ہو، بزرگ ہو جائیں، بوڑھے ہو جائیں، ضعیف ہو جائیں، اور انہوں نے دونوں میں سے کسی ایک کو بزرگی میں پائی اور ان کی خدمت نہیں کی اور جنت سے محروم ہو گیا، وہ بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے، وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے، تو اس پر حضور نے فرما دیا آمین، اس پر حضور نے فرما دیا آمین۔ پھر جب تیسری سیڑھی پر حضور نے قدم مبارک رکھا تو حضور نے فرمایا کہ جبرائیل نے تیسری دعا یہ کی کہ جس شخص کے سامنے میرا نام مبارک لیا جائے، حضرت جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ، جس شخص کے سامنے آپ کا اسم مبارک لیا جائے، آپ کا نام لیا جائے اور وہ شخص آپ پر درود نہیں پڑتا، وہ بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے۔ تو اس پر پھر حضور نے فرما دیا آمین۔ تو برادران عزیز، اندازہ لگائیے یہ تینوں چیزیں کتنی اہم ہیں اور تینوں معاملات میں ہم کس قدر کوتا۔
رمضان کی چونکہ موضوع ابھی رمضان، عید الفطر اور عید کے بعد ہماری زندگی، میں زیادہ طویل گفتگو کرنا نہیں چاہتا، اختصار سے عرض کر رہا ہوں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا تھا کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا لیکن مغفرت نہ کرا لی، جبرائیل نے دعا کی تھی، حضور نے آمین کہا کہ وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے، دور ہو جائے اللہ کی رحمت سے۔ برادران عزیز، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یہ رمضان کیوں عطا کیا گیا تھا آپ کو؟ یہ جو ابھی مہینہ گزرا ہے کل ہی، یہ جو مہینہ ہم پر ابھی گزرا ہے، یہ مہینہ کیوں دیا گیا تھا آپ کو؟ اس پہ روزے فرض کیے گئے تھے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر اللہ فرماتا ہے کہ روزے اسی طرح فرض کیے گئے تھے کہ جس طرح سابقہ امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ اور وجہ کیا ہے؟ یہ کیوں دیا گیا تھا رمضان کا مہینہ؟ یہ روزے کیوں دیے گئے تھے؟ اللہ فرماتا ہے لعلکم تتقون، اس کی وجہ یہ تھی کہ تاکہ تم لوگ تقوی والے ہو جاؤ، متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ۔ عزیزان محترم، اب یہاں غور کرنے کا مقام، سوچنے کا مقام ہے۔ الحمدللہ رمضان کا مہینہ ملا، قابل مبارکباد ہے وہ لوگ جنہوں نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس میں روزوں کا اہتمام کیا، قابل مبارکباد، روزوں کا اہتمام کیا، کما حق ہو، جس قدر ہو سکتا تھا انہوں نے روزے کا اہتمام کیا، روزوں کے تقاضے کو پورا کرنے کی بھرپور کوشش کی، راتوں کو قیام کیا، اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود رہے۔ لیکن برادران عزیز، جو وجہ تھی پورا مہینہ ابتدا سے لے کر انتہا تک رمضان کا، یہ جو روزے آپ کو دیے گئے تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ لوگ متقی ہو جائیں، پرہیزگار ہو جائیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہو جائیں۔ روزے میں کیا معاملہ تھا ہمارا پچھلے مہینے؟ کہ ہم ان چیزوں سے بھی جو چیزیں عموماً حلال ہیں، کھانے پینے کی اشیاء سے اپنے ہاتھوں کو روکے ہوئے تھے، خواہ وہ عوام کے سامنے ہو یا تنہائی میں ہو۔ یہ بات، اس چیز کا خیال ہمارے ذہن اور ہمارے دماغ میں تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس فلاں وقت سے لے کر فلاں وقت تک کھانے پینے سے دور رہنے کا حکم دیا۔ لہذا چونکہ خشیت الہی دل میں تھی، اللہ کا خوف دل میں تھا، یہ خیال، یہ گمان ذہن و دماغ میں تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے اور اللہ نے منع کیا۔ لہذا اب لوگوں کے سامنے ہو یا تنہائی میں ہو، ہم کھانے پینے سے اپنے آپ کو روک کے رکھے ہوئے تھے کیونکہ اللہ نے منع کیا تھا۔ تو یہی درس دیتا ہے رمضان آپ کو کہ رمضان سے ہٹ کر بھی، اب رمضان سے ہٹ کر تو آپ پر روزے فرض نہیں، اب آپ کو حکم نہیں دیا، ہاں نفلی روزے رکھتے ہیں وہ آپ کا اختیار، لیکن فرض نہیں ہے روزہ رمضان سے ہٹ کر آپ کے اوپر۔ اب آپ مجھے بتائیے، رمضان کے مہینے میں اللہ کے لیے، اللہ کے حکم پر اگر حلال چیزیں بھی مخصوص وقت کے لیے ہمیں منع کیا گیا تو ہم اس سے رکے ہوئے تھے، لیکن جیسے ہی رمضان کا مہینہ ختم ہوا، وہ چیزیں جو دائمی طور پر حرام ہیں، ہمیشہ کے لیے جو چیزیں حرام ہیں، لیکن ہم اس سے کیوں نہیں رکتے؟ ہم اسے اپنے آپ کو ان چیزوں سے کیوں نہیں روکتے جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا؟ یہی وجہ تھی، اس لیے فرمایا لعلکم تتقون، تقوی والے ہو جاؤ۔ روزے فرض اسی لیے کیے تھے تاکہ تم تقوی والے ہو جاؤ، کہ رمضان کے مہینے میں حلال چیزوں سے بھی چونکہ تم نے اپنے آپ کو دور رکھا تھا، چونکہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم تھا۔ اب رمضان ختم ہوا، جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول نے ہمیشہ کے لیے منع کیا گیا ہے، تو پھر کیوں ہم اس سے نہیں روک سکتے؟ کیوں ہم اپنے آپ کو ان کاموں سے روک نہیں سکتے؟ یقیناً روک سکتے، یقیناً روک سکتے۔ جب کھانے پینے کی اشیاء سے پورا دن بھر بھوکے، عام طور پر عام دنوں کی اگر آپ بات کر لیں تو اگر آپ دن بھر کھانا نہیں کھائے تو کہتے ہیں طبیعت بے چین ہو رہی ہے، بھوک لگ رہی ہے، طبیعت خراب ہو رہی ہے، لیکن رمضان میں ایک عجب کیفیت ہو جاتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو پورا مہینہ، پورا دن بھر ایک قطرہ پانی نہیں پیتے، ایک لقمہ پیٹ میں جانے نہیں دیتے۔ کیوں؟ اللہ نے منع کیا، اللہ کے رسول نے منع کیا۔ تو عزیزان گرامی، یہ آپ کے لیے تربیت کا ایک پورا مہینہ تھا، آپ کے لیے رمضان کا مہینہ یہ مسلمانوں کی تربیت کے لیے تھا، تاکہ غیر رمضان میں، رمضان کے بعد اپنی زندگی کے اندر سدھار اور بدلاؤ پیدا کیا جا سکے، کہ رمضان میں جب آپ حلال چیزوں سے رک سکتے ہیں جو کہ فلاں وقت کے لیے
جو آپ کو روکا گیا تھا، اب غیر رمضان میں ان سب کاموں سے اپنے ہاتھ کو دور رکھیے، اپنے آپ کو ان تمام کاموں سے دور رکھیے جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا تھا۔ تقوی اصل چیز ہے کہ بندوں پر فرض اسی لیے کیا گیا تھا روزے کہ وہ پرہیزگار ہو جائیں، اللہ سے ڈرنے والے ہو جائیں۔ تقوی کیا ہے؟ خوف خدا، اللہ سے ڈرنا، خشیت الہی دل میں پیدا ہونا۔ تقوی کیا ہے؟ وہ اعمال جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا کہ تمہیں کرنا ہے تو بس اس کو کرنا، وہ اعمال جس سے اللہ تعالیٰ، اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں منع کیا کہ اس سے رک جاؤ تو اس سے رک جانا، اپنے آپ کو حرام چیزوں سے دور کر لینا، یہ ہے تقوی۔ تو عزیزان محترم، یہ رمضان کا مہینہ اس لیے دیا گیا تھا تاکہ آپ تقوی والے ہو جائیں۔ آپ کو رمضان کا مہینہ بھی ملا، روزوں کا اہتمام بھی کیا گیا، راتوں میں نمازیں بھی پڑھتے رہے۔